ترکیب نحوی کا مقصد کیا ہے؟ ترکیب نحوی کرنے کی ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے کہ ہم ترکیب نحوی کرتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد تو قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ پھر یہ ترکیب نحوی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے طلباء کو، کہ طلباء پریشان رہتے ہیں کہ ہم ترکیب نحوی سیکھنا چاہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم ترکیب نحوی سیکھنا چاہتے ہیں، ہم نحو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ترکیب نحوی کا مقصد کیا ہے کہ عربی عبارت کو حل کرنا اور درست ترجمہ کرنا۔ تو اس غرض سے بعض اوقات ترکیب نحوی کی حاجت پیش آتی ہے، کہ ضرورت پیش آتی ہے تاکہ ہم درست معنی میں صحیح طریقے سے عربی عبارت کو حل کریں اور ہمیں عربی عبارت کا ایک درست ترجمہ معلوم ہو جائے، اور کم از کم اس قدر ترکیب نحوی ضرور کرنی چاہیے کہ کتاب کے مشکل مقامات حل ہو جائیں، کیونکہ کوئی بھی کتاب اپنے مقصود کے اعتبار سے ترکیب نحوی کا موضوع نہیں ہوتی۔ چاہے ہم فقہ پڑھیں، چاہے اصول فقہ پڑھیں، چاہے منطق کی کتاب پڑھیں، چاہے بلاغت پڑھیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں، تو وہاں پر ہمارا مقصد ترکیب نحوی کرنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم بعض اوقات ترکیب نحوی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب کتاب میں، عربی کتاب میں کوئی مشکل مقام آ جائے تو اس عربی عبارت کو حل کرنے کے لیے وہاں ترکیب نحوی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو عربی عبارت کا معنی سمجھنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہو تو پھر وہاں پر ترکیب نحوی کا سہارا لیا جاتا ہے، کہ جب آپ ترکیب نحوی کریں گے تو وہ عربی عبارت بھی حل ہو جائے گی، وہ عربی عبارت کا درست ترجمہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور اس عبارت کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ترکیب نحوی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ترکیب نحوی کا مقصد کیا ہے؟ ترکیب نحوی کرنے کی ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے کہ ہم ترکیب نحوی کرتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد تو قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ پھر یہ ترکیب نحوی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے طلباء کو، کہ طلباء پریشان رہتے ہیں کہ ہم ترکیب نحوی سیکھنا چاہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم ترکیب نحوی سیکھنا چاہتے ہیں، ہم نحو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ترکیب نحوی کا مقصد کیا ہے کہ عربی عبارت کو حل کرنا اور درست ترجمہ کرنا۔ تو اس غرض سے بعض اوقات ترکیب نحوی کی حاجت پیش آتی ہے، کہ ضرورت پیش آتی ہے تاکہ ہم درست معنی میں صحیح طریقے سے عربی عبارت کو حل کریں اور ہمیں عربی عبارت کا ایک درست ترجمہ معلوم ہو جائے، اور کم از کم اس قدر ترکیب نحوی ضرور کرنی چاہیے کہ کتاب کے مشکل مقامات حل ہو جائیں، کیونکہ کوئی بھی کتاب اپنے مقصود کے اعتبار سے ترکیب نحوی کا موضوع نہیں ہوتی۔ چاہے ہم فقہ پڑھیں، چاہے اصول فقہ پڑھیں، چاہے منطق کی کتاب پڑھیں، چاہے بلاغت پڑھیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں، تو وہاں پر ہمارا مقصد ترکیب نحوی کرنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم بعض اوقات ترکیب نحوی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب کتاب میں، عربی کتاب میں کوئی مشکل مقام آ جائے تو اس عربی عبارت کو حل کرنے کے لیے وہاں ترکیب نحوی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو عربی عبارت کا معنی سمجھنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہو تو پھر وہاں پر ترکیب نحوی کا سہارا لیا جاتا ہے، کہ جب آپ ترکیب نحوی کریں گے تو وہ عربی عبارت بھی حل ہو جائے گی، وہ عربی عبارت کا درست ترجمہ بھی معلوم ہو جائے گا،
اور اس عبارت کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ترکیب نحوی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ترکیب نحوی میں کمزوری پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اب ان وجوہات کو جانا جائے اور پھر ان وجوہات کو دور کیا جائے۔ نمبر 1، نحوی قواعد کا یاد نہ ہونا۔ تو نحوی قواعد اچھے طریقے سے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتے، ذہن میں موجود نہیں ہوتے پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے بعض اوقات ترکیب نحوی کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر نحوی قواعد اچھے طریقے سے یاد ہوں گے تو ترکیب نحوی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کسی کو قواعد، نحوی قواعد یاد نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ ہم جو ترکیب نحوی کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اگر وہ اس طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے بھی فائدہ حاصل ہوگا اور اسے قواعد کا استعمال کرنا آ جائے گا۔ اب وہ کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو نحوی قواعد یاد نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو ہم ترکیب نحوی کرنے کا ایک بہترین طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسم پر 11 سوالات قائم کیے جائیں، فعل پر 9 سوالات قائم کیے جائیں اور حرف پر 3 سوالات قائم کیے جائیں، پھر جملے کا اعراب بیان کیا جائے۔ تو آگے جو یہ ترکیب نحوی کرنے کا تفصیلاً طریقہ بیان کریں گے، اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ نحوی قواعد کا اجرا بھی ہو جائے گا، نحوی قواعد آپ کی نظر سے گزر جائیں گے اور ترکیب نحوی کرنے میں مہارت پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، ترکیب نحوی کرنے میں ایک کمزوری پیدا ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ترجمہ کرنے، عبارت سمجھنے میں کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے درست ترکیب نحوی کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے، کہ طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے فعل کا ترجمہ کرنا ہے یا فاعل کا ترجمہ کرنا ہے یا مفعول بہ کا ترجمہ کرنا ہے۔ بعض اوقات طالب علم عبارت کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا کہ یہاں پر فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، جار مجرور کا تعلق کس سے ہے، تو طالب علم پریشان ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ترکیب نحوی کرنے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اب جار مجرور کا تعلق سمجھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ بعض طلبہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب فعل کے بعد جار مجرور آ جائے تو جار مجرور کو فعل سے متعلق کریں گے، حالانکہ یہ کوئی حتمی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں پر اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جب عبارت میں جار مجرور آ جائے تو اس کا تعلق 4 یا 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ معنوی اعتبار سے اس کا تعلق چیک کیا جائے گا کہ معنوی اعتبار سے عبارت میں موجود جار مجرور کا تعلق یا تو فعل سے ہوتا ہے، یا عبارت میں موجود مصدر سے ہوتا ہے، یا عبارت میں موجود اس میں نکرہ سے ہوتا ہے، یا عبارت میں موجود اس میں معرفہ سے تعلق ہوتا ہے، یا پھر جار مجرور کا تعلق شبہ فعل محذوف سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں بنتی ہیں۔ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اب یہاں پر جار مجرور کو کس سے متعلق کیا جائے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب یہ ترجمے پر غور کریں گے، اب معنی کے اعتبار سے جار مجرور کا تعلق سمجھیں گے تو تب یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی، منکشف ہو جائے گی کہ جار مجرور کو ترکیب میں کس سے جوڑا جائے۔ اچھا، بعض کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ جب فعل کے بعد جار مجرور آ جائے تو بس فعل سے متعلق کریں گے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصول یہی ہے کہ معنوی اعتبار سے آپ نے تعلق سمجھنا ہے کہ جار مجرور کا مصدر فعل اس میں نکرہ یا اس میں معرفہ سے تعلق
ان میں سے کس سے تعلق جوڑا جائے تو عبارت کا معنی درست بنے گا؟ اس پر مزید ہم آگے چل کر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا مرحلہ، طالب علم کلمات پر اعراب لگانے کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے کہ کس کلمے پر رفع آئے گی، کس کلمے پر نصب آئے گی، کس کلمے پر جر آئے گی، اور پھر اگر کلمے پر رفع نصب یا جر آئے گی تو یہ رفع نصب یا جر کیوں آئے گی؟ پھر کلمے پر اعراب تنوین کے ساتھ آئے گا یا بغیر تنوین کے آئے گا؟ پھر اعراب لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا یا محلی ہوگا؟ کیونکہ اعراب کی 3 صورتیں بنتی ہے نا، اعراب یا تو لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا یا محلی ہوگا۔ اسی طرح اسم کا اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے، کبھی تقدیری ہوتا ہے، کبھی محلی ہوتا ہے، لیکن جو جملہ ہوتا ہے اس کا اعراب لفظاً یا تقدیراً نہیں ہوتا، جملوں کا اعراب محلاً ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات طالب علم پر یہ چیزیں بھی مشتبہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ترکیب نحوی کرنے میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر طالب علم نے عبارت بھی حل کر لی، ترجمہ بھی کر لیا، لیکن آخری کام کیا کہ اسے خود اعتمادی حاصل نہیں ہوتی، وہ کنفیوز رہتا ہے کہ میں نے جس ترجمے کی بنیاد پر جو ترکیب نحوی کی ہے یا جس ترکیب نحوی کی بنیاد پر جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے ساری ترکیب کر لی، اب آخری کام کیا ہے کہ آپ نے جو ترکیب نحوی کی ہے، کیا آپ اس ترکیب نحوی سے آپ خود مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ میں نے جو ترکیب نحوی کی ہے یہ 100% درست ہے؟ میں نے جو عبارت کا ترجمہ کیا ہے یہ 100% درست ہے؟ کیا آپ خود مطمئن ہیں؟ تو جب تک آپ خود مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ کیسے دوسروں کو مطمئن کریں گے؟ کہ آپ جو ترکیب نحوی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ میں نے درست ترکیب نحوی کی ہے، میں نے جو عبارت کا ترجمہ کیا ہے بالکل درست ترجمہ کیا ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا کہ ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں، ترکیب نحوی بھی کرتے ہیں، لیکن خود اعتمادی اور یقین پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کورس کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جب ترکیب نحوی کریں تو آپ کے اندر ایک خود اعتمادی اور یقین پیدا ہو جائے کہ میں نے درست ترکیب نحوی کی ہے، میں نے عبارت کا ترجمہ کیا بالکل درست ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ کورس کر کے انشاءاللہ آپ کے اندر خود اعتمادی اور یقین پیدا کیا جائے گا۔ اچھا، ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نحوی قواعد یاد نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ترکیب نحوی کرتے وقت نحو کی کوئی بھی کتاب اپنے پاس رکھ لیں تو آپ آسانی کے ساتھ ترکیب نحوی حل کرتے چلے جائیں گے، اور اس طرح جب بار بار جہاں جہاں آپ کو قاعدہ کی ضرورت پڑے گی آپ کتاب کو کھول کر دیکھیں گے، تو بار بار آپ قواعد کی کتاب کو جب کھول کر چیک کریں گے تو اس طرح آپ کے قواعد نحویہ کی تکرار بھی ہو جائے گی اور قواعد نحویہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائیں گے۔